صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دروس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہترین روش ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اس انداز سے منائی جائے کہ آپ کا وہ پیغام جو آپ تشریف لا کر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے تھے اس کا بھی اعادہ ہو جائے، وہ پیغام پہنچے امت تک۔ تو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 پر کلام ہوگا، تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے گا، اور پھر آپ کے ذہن میں درس سے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے تو پھر آپ وہ آخر میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب فرمایا۔ خاص طور کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرآن کے اصل مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے ہیں، کیونکہ اولاً یہ قرآن آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوا اور پھر آپ نے امت تک اس کو پہنچایا۔ تو اس میں بعض اوقات خطاب جیسے بنی اسرائیل سے ہے، کبھی منافقین سے خطاب ہے، کبھی مشرکین سے ہے، لیکن اولاً تو نبی کریم کو خطاب فرمایا گیا، پھر آپ کے ذریعے ان تک، لیکن یہاں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کو مزید اس طرح بھیجا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ایک روشن چراغ کی مثل۔ ویسے تو لفظی ترجمہ ہے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، لیکن مراد ہے اس کی مثل۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے مومنین کو، بِأَنَّ، اس بات کی کہ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایھا النبی ارشاد فرمایا۔ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی یہ آپ کا نام ہے اور خاص آپ کی ذات کے ساتھ، اور اس میں صفاتی معنی کا قصد و ارادہ کیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے، جیسے محمد بار بار تعریف کیا گیا، لیکن علم میں صفاتی وصفی معنی کا اکثر لحاظ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کے باقی جو نام ہیں وہ سب کسی نہ کسی صفت کے ساتھ مختص ہیں، جیسے نبی ہے، رسول ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا۔ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس میں عرب ڈکشنری اٹھا لیں، یا آج کل اگر کسی نے جدید ڈکشنری مرتب کی ہو، اس کا ترجمہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیوبات لے کر آتے ہیں، جتنا اللہ ان کو دیتا ہے، اور پھر ان میں سے بھی جتنے کی اجازت دیتا ہے وہ اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر 3 آپ کے اوصاف ذکر فرمائے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر۔ تو شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو مشاہد موجود ہو، شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ اسے کہتے ہیں جو کسی واقعے کے وقت موجود ہو
اور مشاہد اسے کہتے ہیں جو مشاہدہ کرنے والا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، اسے حقیقتاً گواہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ وہاں گواہ تھے، آپ اس کی گواہی دیتے ہیں، کیا مطلب آپ وہاں موجود تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو گواہ بیان فرمایا۔ تو کس چیز کا گواہ؟ اس کے مختلف تفاسیر کی گئی ہیں کہ ایک تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پر آپ گواہ تھے کہ آپ نے تمام چیزیں مشاہدہ فرمائیں۔ خصوصاً سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمہور علماء کے مطابق اپنی زیارت کروائی 2 مرتبہ چشمان ظاہری سے، اور عجائبات قدرت دکھائے، جہنم کے معاملات دکھائے، جنت کے معاملات، 7 آسمان سرکار نے دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجیب وہ نظائر جس سے بہت سارے لوگ محروم رہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ تو جب نبی کریم تشریف لے گئے اور آنکھوں سے دیکھا بھی، تو اس کا مطلب ہے ان تمام جو خصوصی قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں ان پر سرکار خود گواہ ہوئے۔ دوسرا ہے امت کے حق میں سرکار گواہی دیں گے۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبے میں جو آپ نے منی میں فرمایا، اپنی بات ختم کر چکے، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر گواہ ہوتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائبہ، تو پھر چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ غائب تک اس کو پہنچا دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم اب بروز قیامت اس بات پر بھی گواہی دیں گے امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ امت ہے جس کو میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور تیسرا، امت کے اعمال پر آپ گواہ ہوں گے، نہ صرف اپنے امت کے بلکہ پچھلی امتوں اور نبیوں کے اعمال اور ان کی تبلیغ پر گواہ ہوں گے، کہ قرآن پاک کا مضمون موجود ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب پچھلی امتوں کو بلائے گا تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے نبیوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو جو کافر ہوں گے، منافقین ہوں گے، جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں، ہماری تو نبیوں نے نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو، آپ کو، مجھے بطور گواہ پیش کرے گا، حالانکہ ہم وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ گواہی ہے سننے والی۔ تو اللہ تعالیٰ امت سے فرمائے گا آپ تم گواہی دو، تو امت کہے گی ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے، لیکن دریافت فرمائے گا کہ تم اس پر کیسے گواہ ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی نے بتایا تھا قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، کہ نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا، اور سرکار گواہی دیں گے کہ نبیوں نے اپنا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ تو لہٰذا پھر امت کے حق میں بھی گواہی اور اعمال پر گواہی، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا، صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے جن پر علماء نے اعتماد کیا، بدایہ نہایہ میں بھی اس حدیث کے اوپر اعتماد کیا گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں، ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے، ان کے سامنے سب اعمال پیش فرماتا ہے۔ بعض اوقات اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کروڑوں لوگ، اور پھر روزانہ ڈیلی ہم کتنے عمل کر رہے ہیں، تو کیا نبی کریم کی بارگاہ میں سب پیش ہوتے ہیں، آپ اس پہ گواہ ہوتے ہیں، سب آپ جان لیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بطریق معجزہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کے تحت ہیں، یہ عقل میں نہیں آتی۔ آج اگر آپ دیکھیں، آپ کا سرچ انجن گوگل ہے، آپ اس پہ جا کر ایک لفظ لکھیے اور کلک کرتے ہیں، تو بعض اوقات اربوں ویب سائٹس کھلتی ہیں، اربوں لنکس کھل جاتے ہیں، یعنی وہ آ جاتے ہیں، لسٹ آ جاتی ہے، اور آپ غور کیجئے گا کہ اس کے بریکٹ کے اندر اس کے ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ سرچ مکمل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ بھی پورا نہیں ہوتا، پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے، اور اربوں ویب سائٹس کھل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سرچ انجن اتنا پاورفل ہے کہ اربوں کے اندر سے 1 ارب، 2 ارب، 3 ارب فوراً سیکنڈ کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ جدید سائنسی ایجادات نے ہمارے مذہب کی تعلیم کو بڑی تقویت پہنچائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو بھی جانیں اور اپنے مذہب کو اس کے ساتھ ملا کر اپنے مذہب کی تائید، توثیق اور اپنے قلب میں اس کی تقویت کو حاصل کریں۔ دوسرا، مبشر فرمایا خوشخبری دینے والا،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا کہ آپ اعمال کے فضائل بیان کریں، نماز کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا ہے، زکوٰۃ کی کیا ہے، حج کی کیا ہے، وضو کے کیا کیا فائدے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر ایک نیک آدمی ہے تو اچھی موت کی بشارت، اگر ہم قبر میں جائیں گے نیک اعمال کیے ہیں تو قبر کے احوال اس طرح کے نیک آدمی کے لیے بیان کیے کہ وہ اس سے خوشخبری حاصل کرتا ہے کہ اگر میں نے نیک عمل کیے میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، تاحد نگاہ وسیع ہوگی، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، پھر میدان محشر میں جو مومنین کو اللہ عزت دے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق ملے گی، پھر رضائے الہی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، نبی کریم کی شفاعت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رضا اور رحمت کے سائے میں رہنے کا مقام یعنی جنت۔ تو یہ ساری بشارتیں لے کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو بشارتیں دیتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نہیں آنا، تو جو کامل بشارت آپ نے دی وہ بہت ہی کامل و اکمل ہے کہ اس کے بعد اور کسی بشارت کی حاجت نہیں ہے۔ اور نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے بارے میں برے انجام کو بیان فرمایا، جیسے ماں باپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا جاری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، تو دیکھیں ڈرایا کہ بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ایسی حرام کمانا، عبادات کو ترک کرنا، کفر اختیار کر لینا، شرک اختیار کر لینا، منافقت اختیار کرنا، غلط اعمال و افعال، ان کی وعیدیں سرکار نے بیان فرما کے ڈرایا۔ اسی طرح بری موت کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا کہ منافق اور کافر کیسے مرتا ہے، ایک گناہ گار کی موت کیسے آتی ہے۔ عذابات قبر کے بارے میں بیان فرمایا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی، اور خاص طور پر جہنم کے بارے میں اس سے ڈرایا سرکار نے۔ اور یہ ڈرانا دو طرح سے تھا، ایک قولی اور ایک عملی اعتبار سے، کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، اپنی دعاؤں میں آپ برے خاتمے سے پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، بری موت سے، عذابات قبر سے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے۔ تو یہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی ڈراتا ہے کہ جن کو فزیکلی طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب عذاب قبر تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، بری موت میں کیا کیا ہوتا ہے بری موت کے وقت وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، میدان محشر نہیں دیکھ سکتے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، خوشخبری سنانا، ڈر سنانا، ایسے امور کے بارے میں جس کو عام آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا، وہ اس کو چھو کر سونگھ کر محسوس نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے نبی کے بتانے سے۔ کیونکہ اگر یہ بشارتیں نہ ہوتیں، اگر یہ ڈر سنانا نہ ہوتا تو ہمارے نفس نہ خوف محسوس کرتے کیونکہ ڈر نہیں ہے، اور نہ اسی طرح ترغیب پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفوس کی ایک طبیعت بنائی ہے۔ یہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے کہ بچے کو اگر آپ نے کسی کام کی طرف مائل کرنا ہے، یا تو انعام کا لالچ دیں گے کہ تم یہ کام کرو ٹافی ملے گی، اور یا پھر ابا کہتے ہیں تھپڑ لگاؤں گا ورنہ کام کرو، تو بچہ ڈر سے یا انعام کے لالچ میں کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ آپ بشارت دیجئے، اس سے نفوس میں ترغیب پیدا ہوگی، اور ڈر سنائیے، اس سے خوف پیدا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو راہ راست پر لے کر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے سے ڈرے نہیں، اور آپ کی بشارتیں سن کر آخرت کے امور کے بارے میں ترغیب حاصل نہ کرے، تو اس نے ایک بہت بڑی فضیلت کو چھوڑ دیا، جس کو اللہ نے بڑی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی فضیلت میں ذکر کیا تھا۔ اس لیے دونوں چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اسی کے حکم سے۔ تو نبی جب کوئی دعوت دیتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، کبھی تو فرشتے کے ذریعے آتی ہے جیسے جبریل امین لے کر آتے تھے، اس میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتے تھے۔ نبی کریم اپنے پاس سے کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتے تھے، جن الفاظ میں بیان کرنے کا حکم اسی میں، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اور اگر مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی وحی الہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، لیکن نبی اللہ کے حکم سے ہی دعوت دیتا ہے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت دینے والے۔ تو لازم بات ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی طور پہ کسی ایک جگہ پر ہے اور اس کی طرف کہ بھئی ادھر چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، یہ ہوتی فلاں کی دعوت۔ یہاں ایسا مراد نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے، جگہ سے، سمت سے پاک و صاف ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ سب مخلوق ہیں۔ ایک ٹائم تھا یہ نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئیں، اللہ نے پیدا فرمائی۔ اسی طرح جتنے مقامات ہیں سب اللہ نے پیدا فرمائے، اور جس کو پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے پہلے نہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ تھا لیکن جگہ کوئی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا لیکن ڈائریکشن کوئی بھی نہیں تھی۔ تو آپ جیسے بعض کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ڈائریکشن سے پاک و صاف ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ عرش الہی پر ہے، اگرچہ قرآن کے ظاہری الفاظ نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں تعویل کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ نہیں ہوتا۔ جو ایک جگہ ہوگا وہ جسم ضرور ہوگا۔ جسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ایک جگہ میں سما جاتا ہے، اور جسم وہ ہوتا ہے جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر استوا ظاہری اعتبار سے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے مان لیا جائے تو جسم ماننا بھی لازم آئے گا، اور جب جسم مانیں گے تو اللہ کا قابل تقسیم ماننا بھی لازم آئے گا، اور پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم جگہ میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مثل ہم نہیں ہیں، اللہ جگہ میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے ہمارے لیے اشارہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اشارہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے سمت کا تعین ہو سکتا ہے، آپ میری اس طرف لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ میرے رائٹ پر بیٹھے ہیں، میں آپ کے فرنٹ پر بیٹھا ہوں، دیکھیں نا یہ تو ہم ایک جگہ ہیں تو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے دائیں بائیں ہم متعین کر سکتے ہیں، جبکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے لیے سمت کا تعین بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تعویل واجب، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ تو اس سے مراد ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين۔ اللہ نے آخرت بنائی، آخرت کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کی طرف بلانا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے میں نے اتنی تفصیل بیان کی کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا بس ظاہر پڑھ لیں ہمیں فوراً مفاہیم سمجھ میں آ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم صرف ظاہر کو لیں گے تو بسا اوقات ایک غلط مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، اس لیے اس میں تعویل کرنی پڑتی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری جو معنی ہے وہ نہیں لیا جاتا، بعض اوقات ایک اور مفہوم، ایک اور معنی کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نہ کریں تو پھر خرابی لازم آتی ہے، عقیدے کی خرابی، یا پہلے سے ثابت شدہ کوئی بہت بڑا اصول ہوتا ہے، شرعی اصول، اس کے خلاف جانا لازم آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے تھے اسی کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ کوئی آپ نے اپنے طور پر اس کا انتخاب نہیں کر لیا تھا کہ میں ایسا کر لوں، بلکہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا۔ جو ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس کی تمہید یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہو رہی، لیکن 40 سال تک ایسے زندگی گزاریے کہ جب آپ داعین الی اللہ باقاعدہ بن جائیں اور اعلان کریں تو 40 سالہ زندگی میں کوئی بھی آپ کا کوئی اسکینڈل نہ بنا سکے۔ کافر ڈھونڈتے رہ جائیں کہ کوئی ایک تو ویک پوائنٹ نظر آئے 40 سال کے اندر، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر ہم ان کی تبلیغ سے، ان کی دعوت سے انکار کر سکیں، لیکن بے نقص 40 سال
40 ایئرز بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم نے باقاعدہ داعین الی اللہ باذنہ، جو اللہ نے فرمایا اس کے منصب پر آپ قائم ہوئے اور آپ دعوت دیتے رہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، کل 23 سال آپ کے ہیں جس میں آپ نے تبلیغ فرمائی ہے باقاعدہ۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال تقریباً عمر تبلیغ کی ہے، اصل عمر اس سے زیادہ ہے، 1000 سے اوپر ہے۔ 950 سال تبلیغ فرمائی اور آپ پر اونلی 72 پرسنز ایمان لے کر آئے، 72 افراد۔ اور میرے آقا نے صرف 23 سال تبلیغ فرمائی اور اربوں خربوں کو مسلمان کر گئے، کیونکہ جو آپ کے زمانے میں تھے وہ پھر ابھی مسلمان، اور قیامت پتہ نہیں کب تک آئے گی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نبی کریم کا فیض جاری رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِیرًا، روشن چراغ بنایا آپ کو۔ چراغ چونکہ روشنی کر دیتا ہے ہر طرف، اللہ نے خاص آپ کو فرمایا، اچھا یہ نہیں فرمایا شمسم منیرا، چمکتا ہوا سورج بنا دیا۔ چراغ کی روشنی تو کم ہوتی ہے، سورج تو عالم کو روشن کر دیتا ہے، تو پھر زیادہ مناسب تو یہ لگتا ہے کہ سورج کہا جاتا۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، وہ چاند کو تو روشن کرتا ہے، نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی مٹی جو ہے، چاند تو سیاہ ہے، دیکھیں نا غائب ہو جاتا ہے چاند، وہ غائب نہیں ہوتا، اس پہ روشنی پڑنا بند ہو جاتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے اس کی مٹی پہ وہ چمک جاتا ہے، اور پھر لیکن وہ تو چاند کو چمکا رہا ہے، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، تیسرا چراغ جلتا ہے۔ تو یہ بہترین اللہ نے آپ کی شان بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ تبلیغ میں زبردست قسم کے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور پھر ان چراغ سے آگے چراغ، تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام نے اپنا حق ادا کیا تبلیغ کا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور بخاری کی روایت نبی کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب وہ سلسلہ ختم ہوا، صحابہ تشریف لے گئے، تابعین تبع تابعین، تو پھر علماء کا کردار ہے کہ وہ قیامت تک تبلیغ کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو یہ منصب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہر امتی پر تبلیغ واجب ہوتی ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے وہ ہمیں اپنی کم از کم فیملی تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر اپنے اطراف میں، اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ہمیں تبلیغ کرنی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں یقین ہو کہ یہ میری بات کو مان لے گا، تو یہاں تو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے، تذبذب ہے، تو پھر تبلیغ کرنا مستحب ہوتا ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ یہ نبی کریم نے ہر ایک کو اس لیے مکلف بنایا، میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، جہاں آپ جاب کرتے ہیں میں وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی عالم ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تبلیغ دین یا یہ چراغ سے چراغ جلانا صرف علماء کا منصب ہوتا تو آپ دیکھیں تبلیغ کتنی محدود ہو جاتی۔ اس لیے ہر مسلمان کو لازم کیا کہ وہ تبلیغ کرے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس کو خاص طور پر گویا کہ مخاطب کیا ہے، یہ کہ ضمن میں آتا ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ فرمایا مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ باپ پہ لازم ہوتا ہے، پیرنٹس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ان کو علم دین سکھاؤ، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے حبیب آپ بشارت دیجئے مومنین کو اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ فضل مینز انعام، کوئی بھی اضافی چیز جو بطور ہبہ تحفتاً دی جاتی ہے اس کو فضل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کبیر، بڑا۔ اب آپ اندازہ کریں اگر ایک غریب آدمی ہو وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بڑا جہیز دیا، جھگی میں رہنے والا، کتنے کا دے گا؟ ہزاروں میں ہوگا بیچارہ، وہ اس کو ہی بڑا سمجھے گا۔
ایک لکھپتی آدمی جب یہی جملہ کہے گا تو آپ کہیں گے وہ لاکھوں میں ہوگا. اگر ایک کروڑ پتی کہے تو کہ میں نے بیٹی کو بہت بڑا جہیز دیا ہے، اسی حساب سے آپ اس میں اندازہ کریں گے. اگر ایک ارب پتی کہے کہ میں نے بیٹی کو بڑا جہیز دیا ہے تو اربوں کے اندر آپ کے یا کروڑوں میں کم از کم آپ کے ذہن میں آئے گا. تو جب رب کریم فرمائے کہ بشارت دیں کہ میں نے مومنین کے لیے فضل کبیر تیار کر رکھا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ملے گا. اب آپ اندازہ کریں اس انعام کے بڑے ہونے کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع اور لامحدود، ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو وہ تیار کی ہے مومنین کے لیے اور فرمایا بڑے خزانے، بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اب کتنا بڑا، جس کا ایک اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی. 10 ٹائمز بگ. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی. میں کبھی کبھی بچوں کو سمجھاتا ہوں پڑھاتے ہوئے کہ ہم لوگ اپنے محلے میں رہتے ہیں نا، آپ نے بھی غور کیا ہوگا ہر گلی کے اندر آپ داخل نہیں ہوئے ہوں گے. 1 2 3 4 جہاں دوست رہتے ہیں وہاں چلے گئے، باقی کئی گلیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. یعنی ہم تو اپنے علاقے کی جگہیں بھی صحیح طرح پوری نہیں دیکھ پاتے اور زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر پورا کراچی، پورا پاکستان، پھر پوری دنیا کہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت بڑی دنیا ہے. اور جنتی کو، وہ بھی ادنا ترین جنتی کو کتنی ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی. یہ ادنا ہے، اعلیٰ کو کتنی ملے گی؟ اس لیے جب انعام بڑا ہو تو ہمیں اس بشارت سے بھی ایک حصہ لینے کا ذہن بنانا چاہیے. وہ اس طریقے سے کہ اگر فرض کر لیں ایک آدمی آپ کے سامنے ایک 10 روپے کا نوٹ رکھے، 20 50 100 500 1000 5000 اور کہے کوئی ایک لے لو، کون سا لیں گے؟ 10 والا نہیں، 5000 والا لیں گے. سب سے بڑا وہ ہے. اس کا مطلب فطرت انسانی کا تقاضا ہے، وہ کم پہ راضی نہیں ہوتی، وہ بڑا چاہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مومنین کو بشارت دیں کہ تمہارے لیے فضل کبیر جمع کر رکھا ہے، اللہ نے وہ تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے جب فضل کبیر ہے تو پھر ہمیں کبیر کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، صغیر کی طرف نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان دنیا میں قناعت کے لیے تیار نہیں، کم کے لیے. دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں ناک بند کر کے دریائے دنیا میں ایسے غوطہ لگائیں کہ باہر نکلنا ہی نصیب نہ ہو. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم قناعت پسند ہیں. 5 وقت نماز پڑھ لی ورنہ ایک آدھ چلو فجر تو عمومی نکل جاتی ہے لوگوں کی، باقی بھی کوئی کسی وجہ سے نکل گئی. علم دین ہم سیکھتے نہیں، عمل ہم کرتے نہیں، نبی کریم کی سیرت کا ہم مطالعہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کا ذہن نہیں بناتے ہیں. گویا کہ دین کے معاملے میں ہم نے کم کو اختیار کر لیا، بس تھوڑا بہت مل جائے کافی ہے. یہ روش صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کو بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا. لیکن کبھی آپ نہیں دیکھیں گے عمل میں کوئی سستی نظر آئے. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام سب مسلسل کام کرتے رہے. ہمیں بھی انہی کے روش پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت باری تعالیٰ کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. نیکی کریں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں. جب یہ مقصد حیات ذہن میں آئے گا تو پھر انسان یہ ذہن بنائے گا کہ جب ایک مقصد کے لیے کسی کو کسی جگہ بھیجا جاتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل پر انعام کو موقوف رکھا جائے تو مقصد پورا کریں گے تو انعام ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. آپ ایک آفس جوائن کرتے ہیں، فیکٹری جوائن کرتے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے آپ پیسے لیتے ہیں، تو کب آپ کو سیلری ملے گی، کب آپ کو پیسے ملیں گے؟ اس وقت جب آپ کام کمپلیٹ کر لیں گے.
اور کام بھی اس طرح کا کمپلیٹ کریں گے جیسا کسٹمر چاہتا ہے، آپ کا کلائنٹ چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ناقص کیا تو عمومی طور پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، تو ہمیں ویسے عبادت کرنی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے تو ہمارا پھر ذہن بنے گا کہ یار ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، ورنہ دنیا کا آمد کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور جب مقصد پورا نہیں ہوگا، عمل نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، تو سیلری کیسے ملے گی؟ اور ہماری سیلری کیا ہے؟ اچھی موت، ایمان پر خاتمہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، میدان محشر میں عزت، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اور جنت میں داخلہ، یہ ہے سیلری۔ اور یہ سب اللہ کی رضا کے تابع ہے کہ سب اللہ کی رضا حاصل ہوگی، سب ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں نیک عمل تو کرنے ہی ہوں گے تاکہ دنیا میں آمد کا مقصد پورا ہو۔ اور پھر اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے گھروں میں ماحول نہیں ہوتا، جس کی بنا پر آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف مائل نہیں ہو پاتے۔ تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کی گرفت نہ کریں کہ جی ہمیں گھر میں ماحول نہیں دیا، دیکھو دین نہیں سکھایا، یہ شکایت نہ کریں۔ ان سے جتنا ہو سکا کر لیا، لیکن آپ اور ہم اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں کہ کل جب میری فیملی ہوگی تو مجھے اس کو کیسے اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، اور اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ پہلے مجھے خود پریکٹس کرنی ہوگی۔ میں اگر اپنی فیملی کو ایک جنگل سے پار کروانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کوئی جانور نہ کاٹے، کوئی کیڑا نہ کاٹے، کوئی آفت نہ آئے، تو پہلے مجھے 2-4 دفعہ اس جنگل کو خود پار کر لینا چاہیے۔ اگر پاسبل ہو تو میں یوز ٹو ہو جاؤں گا، اور پھر میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، اور ان کو میں بچا کے اس راستے سے نکلو یہاں شیر ہوتا ہے، ادھر سے نکلو یہاں سانپ ہوتے ہیں، میں آرام سے نکال کے لے جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں خود پریکٹیکل کر کے پھر اپنی فیملی کو ان تمام دنیا، نفس، شیطان اور مخلوق کی آزمائشوں اور فتنوں سے بچا کے لے کے جانا ہوگا۔ تو اچھی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے، ذہن سازی بہت ضروری ہوتی ہے، استقامت بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر دل نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے، اور انسان نہ صرف خود بلکہ اپنے وسیلے سے، اپنے فیض سے ہزاروں کو انشاءاللہ نیکیوں کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی اللہ۔ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ مومنین کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا، تو کیا ہر مومن کے لیے بڑا تحفہ ہوگا، یا کچھ مومن ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے کچھ کم انعام ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ادنا ترین جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک فضل کبیر ہے۔ یہاں ہمیں کبھی پیسے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل خراب ہو گئی، صحت آئی تو جی گن پوائنٹ پہ موبائل چھن گیا، یعنی ایک ملتا ہے دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری، اور بعض بیچارے تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو دیکھیں جو بھی جنت میں جائے گا اس پہ فضل کبیر ہو گئی ہوگا۔ باقی یہ کہ کیا اس فضل کبیر کے اندر بھی درجہ بندی ہے، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں؟ تو بالکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جنتی اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ ادنا جنتی انہیں اس طرح دیکھے گا نگاہ اٹھا کر جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ نبیوں کا ہے، ان پہ جو فضل ہوگا وہ تو بہت ہی اکبر ہوگا، کبیر بھی نہیں اکبر ہوگا۔ پھر ان کے بعد علماء کا طبقہ ہے، نبی کریم نے فرمایا، پھر شہداء ہیں، اور پھر جیسے جیسے نیک عمل انسان زیادہ کرتا ہے، جس سے اللہ جتنا راضی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے درجات وغیرہ ہوں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا پھر اسے کمی نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوپر والوں کو دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، حسد، کیونکہ جنت میں گندگی کوئی بھی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، کوئی باطنی انسان کا مرض باقی نہیں رہے گا، وہ کم پر بھی راضی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں جس کو 10 گنا بڑی جنت ملے، دنیا میں 20 گز کا پلاٹ، 200 گز کا پلاٹ بنانے میں پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، یا مکان بنانے میں، تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، کیا شکوہ بیدار ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ویسی دلوں کو بھی ایسا راضی کر دے گا۔ تو بہرحال درجہ بندی ضرور ہوگی، اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مختصر سا وقت ہے زندگی کا، جتنا زیادہ ہو سکے آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ یہ تو ضرور ہے کہ میدان محشر میں ایک حسرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، ایک میں قبر کا لفظ فرمایا، ایک میں حشر کا لفظ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ قبر میں یا حشر میں، 2 حدیثیں، ہر شخص پچھتائے گا، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے نیک ہو۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ گناہگار کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو زندگی کے وہ لمحات یاد آئیں گے کہ جن میں وہ کوئی نیک عمل کر سکتا تھا لیکن اس نے اس لمحے کو ضائع کر دیا۔ اس پر اس کو حسرت ہوگی کہ یار وہ بھی کر لیتا تو آج اور انعام مل جاتے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا نا، بس پھر حسرت پچھتاوا ختم، پھر وہ اپنے مقام پر بالکل راضی ہوگا۔ اور اتنا انعام آپ اندازہ کریں نا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک جنتی دوسرے کی دعوت کرے گا تو 80,000 قسم کے کھانے ہوں گے اس کے دسترخوان پہ، 80,000 قسم کے کھانے، اور ہر کھانے کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، ہم 80 کھانے ہم نے نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی آپ بوفے سسٹم میں بھی چلے جائیں تو میرے خیال میں 10-20 سے اوپر نہیں ہوتے، اور وہاں 80,000۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، زندگی مختصر ہے، اپنے پڑھائی پہ بھی توجہ رکھیں، رشتہ داری بھی نبھانی ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، آپ پکنک پوائنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، مذہب آپ کو روکتا نہیں ہے، بس مذہب یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک مذہبی معلومات حاصل کر لیں کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے تو مذہب کس حد تک مجھے پرمیشن دیتا ہے اور کہاں تک لمیٹیشنز قائم کرتا ہے، کہاں تک حدود قائم کرتا ہے، اتنے میں کروں، اس سے پھلانگے نہیں، پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پہ مجھ گناہگار کو بھی، ہمارے حاضرین کو بھی، اور جتنے میرے بہن بھائی پورے ورلڈ میں ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید میلاد النبی کی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مالا مال فرمائے، اور ان مبارک لمحات میں اعادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیتوں کی، اپنی سوچ کی، اپنے فکر کا، ایک اچھی سوچ، اچھی نیت، اچھی فکر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور آپ کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته